سب سے پہلا جو رد عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خبر کو جیسے ہی آئی ہے اس کو سنی سنائی بات کو آگے پروموٹ نہ کیا جائے جب تک کسی اوتھینٹک سورس سے رابطہ نہ ہو جائے۔ جڑا والے واقعے کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد اور ابتدا توہین قرآن سے ہوئی اور اس کی انتہا توہین عبادت گاہ پہ ہوئی۔ نہ قرآن پاک کی توہین ہونی چاہیے، نہ عبادت گاہوں کی توہین ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے اور اس بات کو ہم نے پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر اور پورے پاکستان کے اداروں کے سامنے، انتظامیہ کے سامنے بلاک کیا ہے کہ ہم اگر علماء آج اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی قرآن کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو وہ عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں لیکن آپ توہین قرآن کو برداشت کرتے چلے جائیں۔ بعض میرے جو مسیحی برادری کے ساتھی ہیں انہوں نے اس بات کو بڑا نیگیٹو لیا۔ میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ باہر کے ویزے کے لیے اور باہر کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ پادریوں کو اپنے عیسائی برادری کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اس طرح کی توہین نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بات 100% لاجیکل، منطقی اور عقلی ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ آسیہ ملونہ کا کیس دیکھ لیں، وہ بھی باہر بھاگ گئی اور ابھی جو اس واقعے کے اندر جو شخص توہین قرآن کا مرتکب ہے اس کے بارے میں یہ اطلاعات بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ NGO کا بندہ ہے فرانس کی، تو اس کے مقاصد ہی ہیں۔ مجھے بتائیں کسی عیسائی نے توہین قرآن کیوں کرنی ہے؟ آپ پادری ہمیں جواب دے اس بات کا، کیوں کرنی ہے؟ یا اس کی، یا تو وہ ہو سکتا ہے نفسیاتی مریض ہو، یا اس کی انٹینشن یہ ہے کہ مجھے باہر کی NGOs پروٹیکٹ کریں گی اور میں باہر کا ویزا مجھے مل جائے گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقصد یا تو وہ خود بیان کریں کیا ہے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہونا چاہیے۔ ہر عالم دین، ہر مکتبہ فکر کا وہاں گیا ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، لیکن بدلے میں ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ مقدمہ پیش نہ کریں کہ یہ ویزوں کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں ہوتا۔ کس لیے ہوتا ہے؟ تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ توہین کے مقصد سے ہوتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اچھا، اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک مسجد نے وہاں یہ اعلان کیا کہ آپ آ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بڑی وائرل ہے اور شرعاً جائز ہے یا نہیں جائز، اس کے اوپر میں آپ کو بنیادی طور پہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو کبار مفتیان ہیں، جو مفتی جماعت عبدالستار حماد حفظہ اللہ، مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ، مولانا حافظ شریف صاحب، جیسے یہ واقعہ ہوا میں نے ان سے کنسلٹ کیا، ان سے ان کی رائے لی، ان کا موقف لیا، اور اس موقف کی روشنی میں میں نے بطور جمعیت اہل حدیث پاکستان صدر کے یہ بات کا اعلان کیا کہ اہل حدیث مساجد سیلاب زدگان کے لیے بھی کھلی ہیں، بالکل، اور عیسائی کوئی پناہ لینا چاہے ان کے لیے بھی کھلی ہیں، اور ظاہر ہے جس وقت ان کی عبادت کا وقت آئے گا ہم ان کو ساتھ مسجد کے ایک کمرہ یا کوئی سپیس فراہم کر دیں گے۔ یہ اہل حدیث کا بنیادی اصولی موقف ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ایک اصول۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر مستقل عبادت کا شرعی حیثیت کیا ہے، تو یہ بات وہ جو نجران کے وفد وغیرہ کی ہے، وہ ہے ایک جبری اور اضطراری حالات۔ وہاں پہ ان کا میزبان کوئی بھی نہیں تھا، یہاں پہ عیسائیوں کے گھر موجود ہیں، میزبان ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں، لیکن اگر وہ ہماری مسجدوں میں پناہ گزین ہوں گے تو ظاہر ہے پھر ہم ان کو ان کی عبادت کا وقت آئے گا، عبادت کے لیے سپیس بھی دے دیں گے۔ تو اس بات کو گڈ موڈ کر دیا گیا۔ بنیادی طور پہ یہ ہمارا ایک گڈ جسچر ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ میسج گیا کہ سب سے پہلے اہل حدیثوں نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی مساجد کے دروازے کھول دیے۔ ہاں، یہ آگے انٹلیکچوئل لیول کی ڈیبیٹ ہے کہ مسجد کے اندر عیسائی کو عبادت کی اجازت ہے شرعن، نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ سلیب لے کے آئے گا، بت لے کے آئے گا، تو اس کو تو اجازت نہیں مل سکتی، سمجھ گیا نا؟ تو مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، لیکن ہم ان کو عارضی طور پہ جگہ جب تک وہ ہمارے پاس پناہ گزین ہے، تو جیسے یہ تو ایک انٹلیکچوئل لیول کی بات ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے تو عیسائی عورت نے بھی تو عبادت کرنی ہے، وہ مسلمان کے گھر کے اندر ہی کرنی ہے نا، یعنی وہ سپیس مسلمان فراہم کرے گا بالکل جتنی دیر تک۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ کلی طور پہ عیسائی کو عبادت کی اجازت دے دی جائے کہ وہ بت لے کے آئے، سلیب لے کے آئے، یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ بات فیکٹ ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جب یہ اعلان ہوا تو لبرل اور سیکولر مافیا نے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ یہ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ان کو اپنی مسجدوں میں پناہ دے رہے ہیں، تو یہ تو دیوبندی، بریلوی اور شیعہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا بڑا غلط پروپیگنڈا۔ آپ آئے کسی دن میرے پاس، میرے جمعہ میرے پیچھے پڑھیں، ان میں دیوبندی بھی شامل ہوتے ہیں، بریلوی بھی شامل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ میرے علاقے میں ایک شیعہ رہتا ہے، وہ جب آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، میں نے آج تک اس کو نہیں روکا۔ یہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم روکتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایسا پروپیگنڈا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، پوری دنیا کے مسلمان امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بالکل امام مسجد النبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بعض امام مسجد النبی اور امام کعبہ اہل حدیث ہیں، بعض حنبلی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حنبلی کو امام ہو تو ہم بھی اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں،
جب اہل حدیث ہوتا ہے تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت نیگیٹو پروپیگنڈا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مساجد ایسے ہوں, بچپن میں ہم واقعہ سنا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانے آنے کی اجازت نہیں, لیکن اب حالات بدل چکے ہیں. میری مسجد کھلی ہے, کوئی دیوبندی بریلوی آ کے اپنی عبادت کرنا چاہے, اپنی نماز پڑھنا چاہے, دروازے کھلے ہیں. ہاں کا پروپیگنڈا, اس پروپیگنڈے کو انتشار پھیلایا جاتا ہے.